جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن سے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک جج صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا تھا۔ آج ایک اور معزز جج جو ہیں وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے، دوبارہ بینچ ٹوٹ گیا۔ یہ معزز جج کل بھی اگر علیحدہ ہو جاتے تو میرے خیال میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ آج علیحدہ ہوں، آج دوبارہ بینچ ٹوٹے، گزشتہ روز بھی بینچ ٹوٹا، تو یقیناً یہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا جو بھی ان کی ریزرویشنز ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن سے فرار جو ہے نا یہ بنیادی نقطہ ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، صحافیوں کی صحافت، منصفوں کا انصاف، تجزیہ نگاروں کی تجزیہ نگاری، جمہوریت پسندوں کی جمہوریت پسندی، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سب کچھ آپ دیکھیں ان دو صوبوں میں جو انتخابات ہونے ہیں ان کے تناظر میں یا ان کو روکنے کی کوششوں کے تناظر میں۔ اچھا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، دیگر دوست بھی کہتے ہیں کہ یار سب جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئے، سب کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں سب نہیں تو اگر کوئی 99% اگر کوئی چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں نا تو وہ حالیہ چند دنوں میں سب کچھ ہمارے سامنے آیا۔ ویسے تو ایک سال سے ہی کافی کچھ سامنے آ گیا تھا، لیکن حالیہ چند دنوں کے اندر نا وہ بہت سارے ہمارے جو جمہوریت پسند انکلز تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خواتین کے حقوق والی آنٹیز ہو گئیں، یا ہمارے وہ صحافی بھائی جن کی چائے میں اگر چینی بھی کم ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے غیر جمہوری رویے نے سب کچھ پھیکا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ جو کہتے تھے کہ جناب یہ چیز کی خرابی جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں سے یہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں نا جناب وہ ایک پتہ نہیں فلانی ایک عدالت سے لوور کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، اس کی بات جو ہے وہ عمران خان نہیں مان رہا، مان تو کیا پتا وہ راہ ہو لیکن ہمیں شک پڑتا ہے شاید وہ نہ مان رہا۔ لیکن یہاں پہ جو ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے جج صاحبان کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الیکشنز کو روکنا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک فیصلہ دے دیا، کیس بالکل مختلف تھا، اس میں جو ایک معزز جج صاحب نے اختلافی نوٹ بھی لکھا کہ جناب یہاں پہ تو بات کچھ اور ہو رہی تھی، فیصلے کے اندر آپ نے کچھ اور لکھ دیا ہے، اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پر اینی وے آج جو چیف معزز عدالت نے جو ہے اس فیصلے کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ 5 رکنی بینچ جو ہے پہلے ہی اس حوالے سے فیصلہ دے چکا ہے۔ تو یہ بات عقل اور شعور جو ہے تسلیم نہیں کرتا کہ جب 5 رکنی بینچ ایک اس حوالے سے اپنا فیصلہ دے چکا ہے اور ایک کسی بالکل غیر متعلقہ مقدمے میں ایک معزز جج صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے دیں، یقیناً انہوں نے جو بھی آئین اور قانون کے مطابق مناسب سمجھا ہوگا انہوں نے وہ دیا ہوگا، اور اسی طرح آئین اور قانون کے مطابق جو محترم چیف جسٹس صاحب نے اور دیگر جج صاحبان نے سمجھا تو انہوں نے اس کو کر دیا، ایک رد کر دیا اور ایک سرکولر جاری کر دیا۔ اب جو دوبارہ آج بینچ ٹوٹا اس کی سماعت دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ 3 معزز جج صاحبان اس کی سماعت کر رہے ہیں، جسٹس عطا بندیال صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور اب یہ اس کا فیصلہ آئے گا کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس وقت کس طرف چیزیں جائیں گی۔ اس لیے کہ جو ساری یہ بحث ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنی میں نے اگین جس طرح پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ وہ صحافی جو صبح سے شام تک جو ہے شور مچاتے تھے جمہوریت آئین پسندی جمہوریت، کیا اس جمہوریت میں ان کی آئین پسندی میں کہیں پہ بھی عوام کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ کہیں پہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی طرف یہ آتے ہی نہیں ہے۔ بنیادی مقصد تو یہ ہے نا کہ اس وقت کے انتخابات کروائے جائیں آئین اور قانون کے مطابق۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ جو خواتین کے حقوق والی بہت ساری ہماری آنٹیز ہیں، وہ جناب پہلے تو ان کو ہر چیز میں خواتین کے حقوق نظر آتے تھے، لیکن اب حالیہ عرصے میں جس طرح خواتین جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کے اوپر مقدمے ہوئے، ان کے اوپر کیسز کیے گئے، جس طریقے سے خواتین کو کے ساتھ سلوک کیا گیا پولیس کی جانب سے مختلف جگہوں کے اوپر، اور بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھیں اور گھر میں وہ خان صاحب وہاں پہ نہیں تھے، اور گھر کے اندر چادر اور 4 دیواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا، لیکن اس کے اوپر بھی
کسی کی جو ہے نا وہ نہ وہ جاگا فیمنزم جاگا، نہ کسی کا خواتین کے حقوق کی بات جو ہے کسی نے کی. اور نہ صرف یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی، جو میں خواتین کے حقوق والی آنٹیز کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پچھلے دنوں ایک سیاسی جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے خواتین کو تتلیاں کہا گیا. اس پہ نہ کسی نے کہا کہ یہ بد تہذیبی ہے، غیر شائستگی ہے، ایسی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، دیکھیں یہ بڑی مسوجنی ہے، یہ بڑی مسوجنسٹک ویو ہے. کسی نے ایسی بات نہیں کہا. اتنے موٹے لفظ یہ بولتے ہیں انگلش میں جو مجھے سمجھ بھی نہیں آتے. پھر وہ کسی میرے دوست ہیں ایک دو نون لیگ والے، ان سے میں پوچھتا ہوں، وہ ترجمہ کر کے مجھے سمجھاتے ہیں کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے. تو اینی وے کچھ نہیں ان کو ہو رہا، کہیں پہ کسی کا کچھ بھی نہیں جاگ رہا. اور اسی طرح باقی جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آزادی رائے کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ جو اتنے بھی ہمارے اس طرح کے دوست تھے، معزز دوست تھے، وہ سارے چپ ہیں. اور اسپیشلی وہ جمہوریت پسند انکل، مائی فیوریٹس، وہ انکلز نہیں کھڑے ہو رہے. وہ جو پرانے زمانے سے وہ انکلز چلے آ رہے ہیں، وہ انکلز جو ہے جو 80s میں 70s میں جو کہتے تھے ہماری بڑی جمہوریت کی سٹرگل ہے، وہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی الیکشنز ہوں. ہاں کچھ معزز کہہ رہے ہیں، سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن وہ پیپلز پارٹی کے وہ جو جمہوری انکلز ہیں وہ سارے جو ہے ساری باتیں کر رہے ہیں، پر یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشنز پہلے کرواؤ. الیکشنز کروانا بنیادی مقصد ہے. بھائی یہ آئینی قانونی جنگیں چلتی رہیں گی، الیکشنز کی تو ڈیٹ دینا، الیکشنز کروائیں کیونکہ جمہور نے ووٹ ڈالنا ہے. اور پر یہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان جمہوریت پسند نہیں ہے یا فلانی معزز شخصیت جمہوریت پسند نہیں ہے. کون کتنا جمہوریت پسند ہے اور کون جمہور سے کتنا خوف زدہ ہے، وہ سب کچھ سامنے آ گیا، وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. اور اس وقت جو ملک کی حالت ہے، ملک کی حالت یہ ہے کہ جناب آٹے کی لائنوں میں رواں ہفتے تقریباً جو ہے 12 لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں آٹے کی لائنوں میں، 12 لوگوں کی. اور اس نہج پہ یہ حکومت جو ہے اس ملک کو لے آئی ہے کہ آٹے کے اوپر لوگ مر رہے ہیں. اور وہ جو آٹا دیا جا رہا ہے اس کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات سے فرار اختیار کیا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، لوگوں کو ادھر سے توڑا جائے، لوگوں کو ادھر سے توڑا جائے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ابھی تک وہ جو بیانیہ انہوں نے کوئی بنانا ہے وہ بیانیہ نہیں بن سکا. ابھی یہ جو قانون سازی وغیرہ کی ہے عدالت کے حوالے سے، عدالت کے اوپر جس طریقے سے یہ الزامات لگا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ بیانیہ سازی کی ایکسرسائز ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے. قانون سازی وہ ہوتی ہے جو پبلک مفاد میں ہوتی ہے. اس ایک سال کے دوران ان کو کچھ یاد نہیں آیا کہ ہم نے اصلاحات کرنی ہے سپریم کورٹ میں. جس رات کو معزز چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو لیا تھا اور عدالتیں کھلی تھی بعد میں پھر، اور ان کی حکومت بنی تھی، اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ یہ آئین اور قانون کا سب سے بہترین فیصلہ ہے. کیسے خوشی سے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے آئین کی جیت ہوئی ہے، قانون کی جیت ہوئی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ اس وقت کی ویڈیو دیکھ لیں، دیگر معزز دوستوں کی دیکھ لیں. اس وقت یہ سارے خود عدالت میں گئے تھے. کسی نے جا کے وہاں پہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ تو آپ کا اختیار ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت بنتی بھی ان کو نظر آ رہی تھی. اب وہی عدالت بھی بری ہو گئی، وہ اختیار بھی برا ہو گیا، وہی بینچ بھی برا ہو گیا. بہت سارے ججز اس بینچ میں بھی تھے جو اس کیس کی سماعت کرتے رہے حالیہ عرصے کے دوران، پر اس وقت تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا آپ نے. اب بنیادی مقصد کیا ہے؟ الیکشن سے فرار. لیکن الیکشن سے فرار ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے، کہ الیکشن سے فرار کون چاہتا ہے؟ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے. لیکن آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ الیکشن سے فرار جو ہے وہ تو عمران خان چاہتا ہے. وہ تو عمران خان چاہتا ہے کہ الیکشن جو ہے نہ ہو. تو دیکھیں جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ یہ عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں اس طرح چیزیں نہیں بن سکتی ہیں، اس طرح بیانیہ نہیں بن سکتے. اینی وے سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. کل سے کچھ لوگ کوئی ان سے کسی استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. بھائی کس لیے دے دیں گے؟ مسئلہ الیکشنز کا ہے، الیکشنز کی تاریخ دینی ہے، الیکشنز کی طرف جانا ہے. ان سب کو کیا ایشو ہے؟ دیکھیں آپ سوچیں، آپ سب لوگ سوچیں ذرا اس کے اوپر. دیکھیں ضرور سوچیں. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عدالت کے اندر نہ نون لیگ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیس ہے، نہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے. اس وقت کیس چل رہا ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز ہونے، عوام کو ان کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ ان کو دینا ہے. اس حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے.
केस वो फैसला आएगा, इलेक्शंस होंगे, हर जमात अपना अपना इलेक्शंस लड़ेगी, लेकिन इन्होंने जो क़यामत बर्पा की हुई है और इनके जो दोस्त हैं दानिशवर, सहाफी, और वो जो बातें कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, वो उससे आपको लगता है कि जैसे केस इन लोगों के खिलाफ चल रहा है। केस लगता है, इनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि इसको केस ये चल रहा है कि जनाब जितनी भी पीडीएम की क़यादत है, जितनी भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी वाले, एएनपी वाले, जेयूआईएफ वाले, नून लीग वाले, इन सब को जो है नाअहल करार देने का कोई मुकदमा चल रहा है और इस वजह से ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। भाई मुकदमा तो अवाम के हकूक का चल रहा है, आप लोगों को क्या मसला है? मसला वही है कि इनका अवाम से जितना ताल्लुक है वो आपने देख लिया हालिया 1 साल के अंदर, और जो इस वक्त इन्होंने अवाम की हालत कर दी है कि 12 लोग जो हैं वो जहां बाक हो गया आटे की लाइनों में रवा हफ्ते के दौरान, और बाकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। इनकी इंतजामिया जो अवाम के साथ करती है, अवाम की गाड़ियां तोड़ती है, वो भी आपके सामने है। जब आप इस तरह हुक्मरानी करें, इस तरह आप सियासत करें ना, तो फिर यही होता है। दूसरी बात यह है कि इस कानून साजी के जरिए वो कहते हैं जनाब फलाने को रिलीफ मिल जाएगी, फलाने को अपील का हक मिल जाएगा। जी जरूर मिले, मियां साहब को भी मिले, सबको मिले, सब सियासत करें, लेकिन सियासत में आपको रिलीफ जो है ना वो अवाम से मिलती है। किसी उस पार्लियामेंट जहां पे आधे लोग ही मौजूद नहीं है, जहां पे राजा रियाज साहब जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, उस पार्लियामेंट से आप कानून साजी के जरिए किसी को ना लीडर बना सकते हैं ना रिलीफ दे सकते हैं। लंदन में बैठ के आटे की लाइनों में लगे हुए जो लोग हैं उनसे आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे हकूक की जंग लड़ें और वो जो है हमें रिलीफ देंगे, वो आपको ऐसे रिलीफ नहीं देंगे। उसके लिए आपको मैदान में खड़ा होना पड़ता है। खान साहब की सियासत से आप इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें, लेकिन इमरान खान खड़ा है मैदान में। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी इमरान खान के साथी जो हैं बड़े मजबूत साबित हुए। लोग कह रहे थे मम्मी डैडी पार्टी है वो सारे छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जो इमरान खान जिस तरह खड़ा हुआ है क्या उसकी भी कोई नजीर मिलती है? तो मियां साहब भी आए इधर मैदान में खड़े हो तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कहां से मिलेगा? आवाम से मिलेगा। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि जिस सियासतदान को भी, खुसूसन इमरान खान साहब को, अगर रिलीफ मिलना है तो वो अवाम से रिलीफ मिलेगा। और इलेक्शन जो है वो अवाम की तरफ जाने का पहला कदम है, और उस कदम को रोकने के लिए तमाम ताकतें, उसमें आपको दानिशवर सहाफी भी नजर आते हैं, उसमें आपको जमहूरियत पसंद भी नजर आते हैं, इंसानी हकूक वाले अंकल आंटीज भी नजर आते हैं, जमहूरियत पसंद अंकल आंटीज भी हैं, सारे हैं, ये सारे मिल के रोक रहे हैं कि भाई अवाम को वोट नहीं डालने देना। ये है इनकी जमहूरियत का निचोड़, ये है इनकी जिसे कहते हैं जमहूरियत पसंदी का निचोड़, आजादी राय का निचोड़, इंसानी हकूक का निचोड़, इनकी दानिशवरियों का निचोड़, इनकी अंग्रेजियों का निचोड़, इनके मुंह टेढ़े कर करके तबसरे देने का निचोड़। जो ऐसे वो मेरे मुंह से भी इतना मेरा मुंह टेढ़ा हो गया कि मेरे मुंह से भी काड़े निकल गया करके बजाय। तो ऐसे जो है ये सारे मोजिज बन के जो ऐसे हाँ जमहूरियत, हाँ आइन, हाँ शेख, हाँ, और भाई इलेक्शन करवाओ, अवाम को वोट का हक दो। अवाम रो रही है, मर रही है, मईशत की जो हालत होगी है वो आपके सामने है। अगर नहीं संभाला जाता तो क्यों जबरदस्ती जो है निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं? कम से कम इसमें अवाम की इनपुट तो ले लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।